اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کو پیدا فرمایا، اور ان تمام دنوں میں جو افضل دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس حوالے سے حدیث پاک موجود ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اس کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا گیا۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں، 5 ایسی چیزیں ہیں جو جمعہ کو خاص طور پر جس وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، اسی میں زمین پر انہیں اتارا، اور اسی میں انہیں وفات دی، اور اسی میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہ دے گا جب تک کہ حرام کا سوال نہ کرے۔ اور 5ویں خصلت اس کی یہ ہے کہ اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ زمین، آسمان اور ہوا و پہاڑ اور دریا ایسے نہیں ہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتے نہ ہوں کہ کہیں یہ وہ دن نہ ہو جس دن قیامت آنی ہے، لیکن ایک انسان ہے جو ڈرتا نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے۔ جانور چیختے ہیں کہ کہیں سورج آج مشرق کی بجائے مغرب سے نہ نکال دیا جائے، لہٰذا ہمیں بھی اس دن کو اللہ کے خوف کے حوالے سے گزارنا چاہیے۔ تو جمعہ کے حوالے سے ہم نے سنا کہ اس میں ایک ایسی گھڑی بھی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عنایت نشان ہے کہ جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایسی ساتھ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اسے ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ یہ بہت مختصر سی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو نواز دے گا۔ تو یہ گھڑی کون سی گھڑی ہے، یہ کون سا لمحہ ہے جس میں دعا کو قبول کیا جائے گا؟ اس کو مزید ڈیٹیل کے اندر سنتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک بھی ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ تو عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے رہیں اور پھر اللہ سے مانگتے رہیں مغرب تک۔ تو عصر اور مغرب کے درمیان میں ہی یہ ساتھ نے آنا ہے۔ اور صاحب بہار شریعت مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبولیت دعا یہ کون سے وقت ہوگی، کون سی گھڑی میں ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ اس میں 2 قول جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں، 2 قول قوی ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک۔ تو خطبہ کے لیے جب امام بیٹھ جائے اور جب تک نماز ختم نہیں کرتا تو یہ جو سارا وقت ہے، اس وقت کے اندر دعا مانگیں تو ضرور اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جمعہ کی پچھلی ساعت یعنی آخری لمحات جو ہیں ان کے اندر جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ یہ ہم نے 2 سن لیے فرمان، ایک فرمان مصطفیٰ، دوسرا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیگر احادیث مبارکہ کے حوالے سے ذکر کیا، اور تیسرا قول ہم سنتے ہیں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر رات میں روزانہ قبولیت دعا کی ایک ساتھ آتی ہے، گھڑی آتی ہے، مگر دنوں میں یعنی رات میں تو ہر رات آتی ہے، لیکن دن کے اندر قبولیت کے جو لمحہ ہے یہ صرف جمعہ کے دن آتا ہے، مگر یقینی طور پر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سی ساعت ہے، کب ہے، اور غالب گمان یہی ہے کہ یہ ساعت، یہ جو لمحات ہیں یہ 2 خطبوں کے درمیان کے لمحات ہیں۔ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، ایک خطبے کے بعد بیٹھتا ہے، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ جو جتنی دیر بیٹھا ہے نا، یہ بیٹھنے کے وقت اللہ پاک سے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ ایک قول یہ ہے، اور ایک حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے سے مراد جو ہے وہ مغرب سے کچھ پہلے کا وقت ہے، یعنی کہ عصر اور مغرب کے درمیان۔ وہی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے والی بات ہی ذکر ہوگی کہ 2 قول اس حوالے سے قوی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ساعت کے متعلق یہ کون سی گھڑی ہے جس میں اللہ پاک دعا کو قبول فرمائے گا؟ علماء کے 40 قول ہیں
جن میں دو قول زیادہ قوی ہیں۔ نمبر 1 خطبوں کے درمیان کا، اور دوسرا آفتاب ڈوبنے کے وقت کا۔ یہ دو اوقات ہیں جن میں اللہ پاک دعا قبول فرمائے گا۔ اب یہ تو ہم نے سن لیا علماء کے اقوال، ان کی اختلافات وغیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی سیداتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ فضہ کو باہر کھڑا کرتی۔ جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی۔ اس کی خبر پر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے کہ یہ جو ساتھ ہے قبولیت دعا کی، یہ سورج ڈوبنے سے پہلے کی ہے، تو اس میں دعا مانگی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے اندر ہم قرآنی دعا مانگیں جو جامع دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب نار جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو افضل یہ ہے کہ یہ دعا دونوں خطبوں کے درمیان بغیر ہاتھ اٹھائے اور زبان ہلائے بغیر دل میں دعا مانگی جائے، کیونکہ جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے، درمیان میں بیٹھتا ہے، تو اس وقت زبان سے الفاظ یا دیگر ذکر و اذکار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سعادت کو ڈھونڈنے کی اور اس سعادت میں اپنے حضور ہاتھوں کو دراز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔